کتاب بھی دی اور کلام بھی دیا۔ قرآن اللہ کی کتاب بھی ہے، لکھا ہوا مکتوب شکل میں موجود بھی ہے، اور اس کی بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے اس کو صرف لکھا ہوا نہیں اتارا بلکہ خود اس کی تلاوت بھی فرمائی ہے، خود اللہ نے اس کو پڑھا ہے۔ تو اللہ کے پڑھنے سے جو اس میں طاقت اور قوت آ گئی وہ بیان سے باہر ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر یہ ہم پہاڑوں پہ نازل کرتے تو پہاڑ بھی اس کے بوجھ کو برداشت نہ کر سکتے، وہ بھی اس کے سامنے پارا پارا ہو جاتے، دب جاتے، پھٹ جاتے۔ اور قرآن ایسا وزنی کلام ہے، ایسا اثر انگیز کلام ہے، ایسی زبردست چیز ہے کہ اس کا وزن، اس کی روحانیت اور اس کا جو ہے اس کا اثر اور تاثیر ایسی ہے کہ پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیتی۔ لیکن یہ قرآن کہاں اترا؟ علی قلبک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو اللہ نے وہ طاقت بخشی، حسن بخشا، رعنائی بخشی، وہ جاذبیت بخشی، وہ مقام اور مرتبہ عطا کیا کہ اللہ نے حضور کے قلب پہ اس کا نزول کیا۔ اور یہ ایسی کتاب ہے کہ قرآن میں کسی قسم کا شک و شبہ ہرگز موجود نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن جب شروع ہوتا ہے نا تو اللہ نے شروع میں ہی بتا دیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی، کہ اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ یا شک و شبے کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ ایک کیفیت ہوتی ہے بھول کی، اس کو کہتے ہیں نسیان۔ آپ گئے، آپ نے دیکھا کہ یہ ایک راستہ 3 نمبر 26 کی طرف جاتا ہے، ایک 24 کی طرف جاتا ہے، جیسے ہمارے یہ ملی چوک کا ہے۔ تو آپ بھول گئے کہ 24 کو کون سا راستہ جاتا تھا، دائیں والا یا بائیں والا؟ تو آپ نے کسی سے پوچھا کہ بھائی مجھے بتاؤ کہ یہاں سے یہ راستہ 24 کو کون سا جاتا ہے، ادھر والا یا ادھر والا؟ اس کو کہتے ہیں بھول، کہ آدمی نسیان کا شکار ہوا اور پھر بھول گیا، پھر پتہ کرنے پہ اور اس کا پوچھ لینے پہ اس کو علم ہوا، پتہ چلا کہ یہ راستہ جاتا۔ ایک کیفیت اور ہے، اس کو کہتے ہیں شک، جیسا کہ علماء نے اس کا ترجمہ بھی شک کیا ہے، لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن شک بھی بذات خود عربی زبان کا لفظ ہے۔ شک کہتے ہیں اس کیفیت کو جو ہو، ذرا سی ہو، اور اس پہ آپ راستے پہ آئے، آپ کو یہ گمان گزرا کہ یہ راستہ ہے یا یہ ہے، یہ ہے یا یہ راستہ جاتا ہے، تو آپ شش و پنج میں پڑ گئے۔ اس شش و پنج کی کیفیت کو شک کہتے ہیں۔ ایک تو ہے بھول، سرے سے ہی بھول گئے، ایک ہے شک میں پڑ گئے کہ آپ کو پتہ ضرور تھا کہ راستہ ادھر سے ہی جاتا ہے، لیکن ذرا سا وہ شک میں مبتلا ہو گئے کہ یہ راستہ جاتا ہے یا یہ راستہ جاتا ہے۔ پھر بھی آپ کو پوچھنے کی زحمت گوارا کرنی پڑی، پوچھنا پڑا کہ یہ ہے یا یہ ہے، اور اس پہ پوچھنے پہ پتہ چل گیا، صحیح ہو گیا۔ اس کو کہتے ہیں شک۔ جو چیز شک میں ڈالے، فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو۔ اور شک کے بعد پھر ایک تیسری کیفیت ہے جس کا یہاں پہ ذکر ہے۔ اللہ نے کہا لا ریب۔ ریب کس کو کہتے ہیں؟ کہ ریب وہ واہمہ ہوتا ہے، وہ شبہ ہوتا ہے۔ مثلا آپ چوک میں پہنچے اور دونوں راستے دیکھ کے آپ ذرا سا ٹھٹکے، ذرا سا آپ کے ذہن میں واہمہ سا پیدا ہوا، یہ یا یہ، اور فوراً صحیح ہو گیا۔ یہ نہیں کہ غلط ہو گیا، صحیح ہو گیا کہ یہی ہے، اسی راستے پہ جس پہ میں چل رہا ہوں، اور آپ اسی پہ گامزن رہے، آگے بڑھ گئے، تو اس کو کہتے ہیں ریب۔ تو یہ جو کھٹکا ذرا سا آیا
دل کے اندر یہ یا یہ اور فوراً صحیح ہو گیا کہ نہیں نہیں یہی ہے، تو اس کو کہتے ہیں ریب۔ اور اللہ نے کہا لا ریب فی، کہ اتنے سے کھٹکے اور واہمے اور شبہ سے بھی میری کتاب پاک ہے کہ یہ حق ہے یا باطل، تم ذرا بھی اس سے ادھر ادھر ہو نہیں سکتے۔ لا ریب فی، کہ اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ یا شبہ کی گنجائش تک بھی نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب ہدایت ہے کن کے لیے؟ کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہدایت بن جاتی ہے، جو اس کا مذاق اڑاتے ہیں ان کے لیے یہ گمراہی کا سامان بن جاتی ہے۔ اس لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے بخاری شریف میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی قرآن کی بدولت اللہ تعالیٰ قوموں کو عروج عطا کرتے ہیں، اور اسی قرآن کی بدولت اللہ قوموں کو پست و ذلیل فرماتے ہیں۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اور قرآن کی اپنی نظر میں کہ اس کی وجہ سے بہت سارے ہدایت پائیں گے، بہت سارے گمراہ بھی ہو جائیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ سبھی کو ہدایت ملے گی، بہت سارے گمراہ بھی ہوں گے۔ تو اس لیے لیکن قرآن کو سمجھنا علماء کی تفاسیر سے، اپنے علماء حقہ کے ساتھ جڑ کر رہنے سے قرآن سمجھ آئے گا۔ بعض لوگ عربی کے چند لفظ پڑھ لیتے ہیں اور پھر خود ہی مفسر بن کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ایسے لوگ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ تو اس لیے قرآن کو علماء کی زیر نگرانی رہ کے سمجھنا۔ صحابہ نے سمجھا اپنی عقلوں سے نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے، آپ کی تعلیمات سے، یہاں تک کہ خود حضور سراپا قرآن بن گئے۔ بہت ہی خوبصورت روایت ہے، اس میں آتا ہے حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، آپ کے اخلاق کیسے تھے؟ تو انہوں نے بڑا ہی خوبصورت جواب دیا، فرمایا کہ تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کان خلقہ القرآن، کہ حضور کے جتنے اخلاق تھے وہ سارے کے سارے قرآن تھے۔ قرآن مجسم بن کے، ایک تمثیل بن کے، ایک مثال بن کے حضور کی ذات اقدس میں ڈھل گیا، اور جو حکم جس طرح اللہ نے قرآن میں اتارا، حضور کی پیروی اور اتباع اور سنت کے پیچھے چلنے میں وہ ساری کی ساری شکلیں آج تک موجود ہیں، امت کو وہ دستیاب ہیں۔ اس لیے صحابہ نے براہ راست حضور سے قرآن سیکھا، اور صحابہ کا یہ بھی جملہ نقل کیا گیا ہے احادیث کی کتابوں میں، وہ کہتے ہیں تعلم الایمان، کہ ہم نے پہلے ایمان کو سیکھا، ثم تعلم القرآن، اس کے بعد ہم نے قرآن کو سیکھا۔ کہ کیا مطلب؟ کہ ایمان تو قرآن سے باہر نہیں، مطلب یہ کہ ہم نے قرآن کی ان آیات کو پہلے سیکھا کہ جن کے اندر اللہ نے آخرت کو بیان کیا ہے، جو ایمان سے متعلق ہیں، جس میں اللہ نے احکامات نازل نہیں کیے بلکہ ایمانیات سمجھائیں، آخرت، قبر، حشر، موت، جنت، جہنم، فرشتے، کتابیں، اللہ کے رسول، اللہ کی شریعتیں، یہ سب ایمانیات ہیں۔ قیامت کا دن، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا وقت، یہ سب قرآن میں بیان ہوا ہے۔ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، کہ ایک دن آئے گا قبروں کو پھاڑ کے تمہیں باہر نکال دیں گے، ہم اپنے سامنے کھڑے کریں گے، اور وہاں کھڑا کر کے پھر تم سے حساب لیا جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ ساری باتیں، یہ ایمانیات سے متعلق، ایمان مضبوط ہو۔ تو پھر فرمایا کہ ہم نے جب ایمان سیکھ لیا، پھر ہم نے اس کے بعد قرآن سیکھا۔ کیا مطلب؟ کہ پھر قرآن کے احکامات کو، اس کے جتنی جزیات تھیں اس پہ عمل کرنا آسان ہو گیا، اس پہ چلنا آسان ہو گیا، اس کو لے کر دنیا میں اس کی تبلیغ، اس کے پیغام کو نشر کرنا آسان ہو گیا۔ تو سب سے پہلے قرآن کی ایمانیات، اس کے بعد قرآن کے احکامات، کیونکہ جس کے دل میں ایمان ہوگا وہی پورا کرے گا۔
یکدم اللہ نے نہیں کہا کہ شراب حرام ہے، یکدم نماز موجودہ شکل میں نہیں آ گئی، یکدم نماز کے ساتھ زکوٰۃ جو اللہ نے فرض قرار نہیں دے دی، یکدم جو ہے پردے کا حکم نہیں آ گیا، آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ تدریجاً جیسے جیسے ایمان بنتا گیا، پھلتا پھولتا گیا سینوں میں، اللہ کی طرف سے پھر آہستہ آہستہ احکامات کی بارش ہوتی چلی گئی، اور احکامات ایسے تھے کہ پھر جو حکم آتا تھا صحابہ جانیں اپنی لڑا کے پھر اس پہ عمل کرتے تھے، پھر اس پہ عمل کرنے والے تھے۔ آج مسلمان بے عمل کیوں ہے؟ اس کے پاس ساری چیزیں موجود ہیں، قرآن اس کے پاس ہے، تفاسیر اس کے پاس ہے، تراجم اس کے پاس ہیں، علماء کی کثرت ہے، جلسے جلوس روزانہ ہوتے ہیں، اتنی ریلیاں نکلتی ہیں، اور پتہ نہیں کتنے کتنے پوسٹر اور سٹیکر اور بینر لہرائے جاتے ہیں اور بیچ سجائے جاتے ہیں، اور دین کی ترویج کا ایسے سامان ہے، نیٹ پہ جو مرضی سرچ کرو، ہر چیز کے متعلق معلومات آپ کو دستیاب ہیں، لیکن عمل میں مسلمان آج اتنا ہی پیچھے، اتنا ہی بے عمل، اتنا ہی ناکارہ ہو گیا۔ کیا وجہ ہے؟ کہ ایمان کی کمزوری ہے۔ جس کو بنانا تھا، جس کے بنانے کے لیے قرآن میں ایک زبردست محنت ذکر فرمائی گئی اور حضور نے کر کے دکھائی، اس کو چھوڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے وہ محنت نہیں ہے، سینوں میں دلوں میں ایمان نہیں ہے، ایمان نہیں ہے تو اعمال بھی بے وزنی ہے، اعمال کے اندر وہ جاذبیت نہیں ہے، وہ حسن نہیں ہے، وہ طاقت نہیں ہے، وہ وزن نہیں ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے صحابہ نے قرآن میں سے ایمانیات کو سیکھا، اس کے بعد قرآن کے احکامات آتے چلے گئے، صحابہ اس میں ڈھلتے چلے گئے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کے بارے میں صحابہ کو بتاتے کہ بھئی یہ چیز جو ہے یہ خراب ہے، جھوٹ جو ہے یہ تباہی کا ذریعہ ہے اور ہلاکت کا ذریعہ ہے، الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچ جو ہے یہ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ جب یہ ایمان آ گیا، آج دکانوں پہ جاؤ جھوٹ کی کثرت ہے، بازار میں جاؤ جھوٹ کی کثرت ہے، کیا نہیں پتہ کہ جھوٹ حرام ہے؟ لعنت اللہ علی الکاذبین، کیا نہیں پتہ کہ اللہ کی لعنت ہے جھوٹ پہ؟ لیکن پھر بھی دن میں 100 جھوٹ بولتے ہیں، بات بات پہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اتنی جھوٹی قوم تو شاید دنیا میں نہ ہو جتنی ہماری ہے، کہ ایمان کے اوپر محنت کوئی نہیں، اس پہ محنت کرنے کو ہم محنت نہیں سمجھتے، ایمان کو موضوع قرآن نہیں سمجھتے، اور اسی لیے پیچھے ہیں۔ آج تنظیمیں بہت ہیں، مسلک بہت ہیں، مسجدیں بہت ہیں، قاری بہت ہیں، علماء بہت ہیں، لیکن اتنے ہی پیچھے تنزل میں ہیں کہ ایمان کو موضوع بنایا ہی نہیں شروع سے۔ تو ایمان، صحابہ کہتے ہیں ہم نے ایمان سیکھا، قرآن سیکھا، اور قرآن کی شان یہ ہے کہ قرآن کے مطابق زندگی ہو، قرآن پہ عمل یہ ہے کہ قرآن نے جن امور کو ناجائز بتایا ہے ان سے اجتناب ہو، اور یہ طاقت تب آئے گی جب آدمی ایمان کی محنت میں لگے گا، جب ایمان کی محنت میں لگے گا۔ تو اس لیے محترم عزیزو یہ سب سے پہلی چیز ہے، بنیادی چیز ہے۔ اور پھر جب ایمانیات پہ محنت ہوتی ہے نا، ایمانیات پہ ایمان کی محنت ہوتی ہے، ایک فکر ہوتی ہے، ایک کاوش ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے کہ مسلمانوں کا ایمان کیسے بنے، کیسے بچے۔ صحابہ کے اندر یہ تھا، ایک دوسرے کی فکر کیا کرتے تھے، اور اسی وجہ سے صحابہ کے آپس کے تعلقات اور ان کا آپس میں اٹھنا بیٹھنا اور ایک دوسرے کے ساتھ ربط اور تعلق یہ ایسا مضبوط تھا کہ ایک دوسرے سے غافل نہیں ہوتے تھے۔ آج مسلمان دوسرے کی خیر خواہی نہیں چاہتا، اس وجہ سے اس سے غافل ہے۔ کیوں؟ وہ کہتا ہے سرا مارو جی، چھڑو پراں، اور جو کردہ کرے۔ یہ انگریز نے سوچ دی کہ جو وہ کرتا ہے وہ کرے، بس وہ جانے اور اس کا کام جانے، مجھے اس سے کیا، مجھے تو روٹی کھانے کے لیے مل رہی ہے، مجھے رہائش کے لیے گھر ملا ہوا ہے، سب کچھ میرے پاس ہے، تو مجھے اس سے کوئی فکر نہیں۔ تو جب یہ سوچ بنتی ہے کافروں والی کہ میں اس کا ذمہ دار نہیں، میں اس کے ساتھ تعلق نہیں رکھنا چاہتا، پھر جو ہے وہ تنزل کے اندر پھر ایمان کے لیے ملتا ہی کوئی نہیں، سب جملے اور سب ملاقاتیں جو ہیں دنیا کے لیے صبح سے شام تک۔ اور صحابہ کی فکر کیا، صحابہ کی دعائیں کیا
کہ یا اللہ ہمیں ایمان دے، اسلام عطا فرما، اسلام کی فکر، ایمان کی فکر۔ پھر اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیتے قوموں کو، اور قوموں کی ہدایت کا ذریعہ ہے قرآن۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ اقوام عالم کے لیے ہدایت کا جو عالمی پیغام ہے وہ صرف اور صرف یہ قرآن ہے۔ تو قرآن، اور اقبال نے کہا قرآن میں ہو غوطہ زن ہے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ جدت کردار کی جو ہے وہ قرآن کے ساتھ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جدت جو ہے نا وہ مغربی قوموں کی تقلید میں ہے، ان کے پیچھے چلیں گے، انگریزوں جیسے بننے کی کوشش کریں گے، ان کی مغربیت کو، ان کی تہذیب کو اپنائیں گے تو یہ جدت ہے۔ نہیں، جدت قرآن ہے، قرآن میں ہے جدت۔ اور یہ وہ زبردست سمندر ہے کہ جس کے اندر وہ ہیرے موتی جواہرات ہیں۔ جیسے سمندر کے اندر کوئی غوطہ لگاتا ہے، وہاں سے ہیرے جواہرات لے کر آتا ہے اور اس کی عمر گزر جاتی ہے لیکن ہیرے جواہر ختم نہیں ہوتے، ایسے ہی قرآن ایک سمندر ہے علم کا، اور اس میں بے انتہا موتی ہیں اللہ کی رحمتوں کے، برکتوں کے۔ ہر مفسر نے اپنی زندگی، اپنی استعداد اور اپنی صلاحیتوں کے مطابق اس میں غوطہ لگایا، اور اس میں سے نکات لے کر آیا، اس میں سے علم لے کر آیا، اس میں سے روحانیت لے کر آیا، اور اس کی عمر، اس کا سلنڈر جو ہے سانس والا، وہ ختم ہو گیا، عمر تمام ہوگی، لیکن وہ ہیرے جواہرات سے اب بھی بھرا ہوا۔ ہر مفسر نے پھر ڈبکی لگائی، غوطہ لگایا، وہ اپنے بساط کے مطابق، اپنی کوشش ناتمام کے مطابق جتنا کر سکتا تھا کیا اس نے، لیکن اس کی عمر کا جو دورانیہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ لیکن قرآن کے ہیرے جواہرات یہ ختم نہیں ہو سکتے۔ جیسے سمندر میں پتہ نہیں کتنے اب ارب اللہ نے سالوں سے بنا کے پتہ نہیں کتنے خزانے اس میں رکھ چھوڑے ہیں، اس میں تھوڑے سے انسانیت کے ہاتھ ہیں، پتہ نہیں کتنے غرقاب ہیں ابھی تک، اور پوشیدہ ہیں اندھیروں میں۔ تو اسی طرح قرآن کے موتی جواہر، اس کے اندر پتہ نہیں کتنا علم اور کتنی طاقتیں، روحانیت اللہ نے رکھی ہے، ہر بندہ لے سکتا ہے۔ قرآن سے تعلق بناؤ، قرآن کو پڑھا کرو، اور یہ سب سے بہترین جواب ہے یورپ کے لیے، یہ سب سے بہترین ہے۔ وہ کہتے ہیں قرآن کو آگ لگا دی، نظر آتش کر دیا، توہین کی، گستاخی کی انہوں نے کی، اور اس کا جواب یہی ہے کہ قرآن کی تلاوت کے اندر اضافہ کرو، قرآن پہ عمل کر کے دکھاؤ۔ میں نے پہلے بھی بتایا کہ ہر سال الحمدللہ وفاق المدارس میں اور گردان کرنے والے طلباء کی تعداد 1 لاکھ کے قریب ہے۔ 1 لاکھ سے بھی زیادہ حفظ کرتے ہیں۔ 1.5 لاکھ بچے جو ہیں وہ صرف یہ وفاق المدارس کے ماتحت دیوبند مسلک کے، صرف اس ایک مسلک کی بات کر رہا ہوں، صرف ایک، اس کے بچے 1.5 لاکھ سے زیادہ تعداد ہے الحمدللہ، ہر سال حفظ کرنے والوں کی۔ لاؤ پوری دنیا سے سارے جنات شیاطین کو اکٹھا کر کے لاؤ، اس کو روک کے دکھائیں۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت، اللہ نے حفاظت کا ذمہ لے لیا، میں نے نازل کیا، میں اس کی حفاظت کروں گا، میں اس کی حفاظت کے نظام چلاؤں گا۔ روس جو ہے نا، اس نے جب وہ آئے، ان کی سیکولرزم جو ان کا آیا، اور اس نے وہ پوری پابندیاں لگا دیں، قرآن اٹھا کے انہوں نے جلا دیے، اور جس کی داڑھی دیکھتے گولی مار دیتے، علماء کو پھانسیاں دے دیں، اور ہر طرف انہوں نے ایسے جاسوس ہرکارے ہر علاقے کے اندر پھیلا دیے کہ جہاں پہ نماز، کوئی قرآن، کوئی تلاوت، کوئی مسجد، کوئی اسلام کا کوئی حصہ، کوئی چیز نظر آئے، فوراً پکڑو اس کو، پھانسی دو، ختم کرو۔ اور پورے ملک کے اندر وہ ایمرجنسی لگا کے انہوں نے یہ کام کئی سالوں تک کرتے رہے، 50 سال کی محنت کرنے کے بعد جب وہ روس ٹوٹا ہے، اور جہاد کی برکت سے ٹوٹا ہے الحمدللہ، یہ جہاد کی برکت ہے کہ جہاد سے اللہ مسلمانوں کا غلبہ عطا کرتے ہیں۔ افغان جہاد میں ہمارا کزن بھی شہید ہوا الحمدللہ، اور بڑا خوبصورت نوجوان تھا، بڑا متقی تھا۔ 7 دن کے بعد اس کی لاش آئی، 7 دن کے بعد اس کا جسم آیا ہے، اور تب بالکل تر و تازہ تھا۔ 7 دن بعد کہ اللہ کہتے ہیں کہ شہید زندہ ہیں، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ ان کو جو زندگی ہے تم اس کا شعور نہیں کرتے۔
تم اس کی عقل، احساس، ادراک نہیں رکھتے۔ اور ہمارے حضرت کے بھتیجے شہید ہوئے، میں ادھر ہی تھا اسلام آباد پنڈی میں حضرت کی خانقاہ میں، تو جب وہ شہادت کی خبر آئی تو ان کے جو والد تھے تو مولوی عثمان صاحب ان کا نام تھا، بڑا خوبصورت نوجوان تھا اور قرآن پاک کے بڑے حافظ تھے، تراویح کے اندر بہت خوبصورت ہر سال وہاں پہ خانقاہ میں قرآن سنایا کرتے تھے۔ تو جب ان کے انتقال کی خبر آئی شہادت کی تو ان کے والد سے تعزیت کرنے لوگ آنے لگے، تو وہ وہاں پہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، تو عشاء کی نماز ہوگی، پھر عشاء کی نماز ہمارے حضرت نے پڑھائی اور عشاء کے بعد پھر مختصر بیان فرمایا اور فرمایا کہ میں تو اس گھر میں مٹھائی کا ڈبہ لے کر جاتا ہوں جہاں شہادت ہوتی، کہ یہ تو کوئی افسوس کا مقام تھوڑی ہے، یہ تو بڑی عزت کا مقام ہے، فخر کا مقام ہے کہ اللہ کے راستے میں جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، کون حق ادا کر سکتا ہے اللہ کی محبت کا؟ تو ایک جان وہ اللہ کے لیے پیش کر دی۔ تو یہ جہاد کی برکت ہے۔ جب روس ٹوٹا ہے تو تب بھی وہاں پہ الحمدللہ سینکڑوں کی تعداد میں حفاظ قرآن موجود تھے۔ حفاظ کرام، چھوٹے بچے قرآن حفظ کرنے والے اتنی پابندیوں کے باوجود وہاں سے نکلے ہیں۔ گھروں کے اندر لوگوں نے دیواروں کو کھود کے نا اس کے اندر تشتریاں بنا کے قرآن وہاں پہ چھپائے ہوئے تھے، وہاں سے نکالتے تھے اور پھر اس کی تلاوت کرنے کے بعد دوبارہ وہاں پہ اس کو دراز میں ڈال کے آگے اینٹیں رکھ کے دوبارہ اس کو وہ پلستر چڑھا دیتے تھے۔ اس طرح اللہ نے حفاظت کا نظام چلایا۔ قرآن بھلا نظر آتش کرنے سے ختم ہو جائے، جلا دینے سے کہ قرآن ختم ہو جائے گا؟ یہ تو بیوقوفانہ احمقانہ باتیں، احمقانہ سوچ ہے یورپ کی کہ قرآن اس طرح ختم ہو جائے گا یا قرآن کی آواز کو دبا لیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ تو یہ اس کے حفاظت کا ذمہ اللہ نے، پچھلی کتابیں بدل گئیں، اللہ نے کہا اس کو نہیں بدلنے دینا، اس کو میں نے نازل کیا، میں نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا۔ اے ٹھیکہ اللہ نے خود ہی چاہ لیا، اینو کوئی زیر زبر بھی ادھر ادھر نہیں کر سکتا۔ آخری کنارے سے لے کے شمالی ناروے سے لے کے بچہ کھڑا ہو قرآن پورا پڑھے، اور ادھر حرم بیت اللہ کے صحن اور دیواروں کے ساتھ لگ کے اس کے جو آئمہ تلاوت کر رہے ہیں، ایک زیر زبر کا فرق کوئی بھی نہیں نکال سکتا۔ وہی قرآن ادھر ہے، وہی ادھر ہے۔ استاد پڑھ رہا ہے، بچہ پیچھے چھوٹا سا کھڑا ہے، استاد کی زبان پہ ایک حرف غلط آ جائے، ایک حرف، لفظ نہیں، ایک حرف بھی غلط استاد پڑھ دے، یہ کیا اللہ کا نظام ہے؟ بچہ جو ادب کے بارے استاد کے خوف سے بول نہیں سکتا، لیکن بچہ اس کو آگے نہیں پڑھنے دے گا، اس کو لقمہ دے گا کہ استاد جی کہ نہیں، یہ لفظ اس طرح نہیں ہے، یہ اس طرح ہے، پیچھے سے بتائے گا۔ صحیح کرنے کا نظام دیکھو اللہ کی طرف سے۔ تو قرآن جو ہے یہ دل کی آواز ہے، قرآن کے ساتھ تعلق بنائیں۔ صحابہ کو اللہ نے قرآن کی بدولت ہدایت دی۔ ایک واقعہ آخری آپ کو سنا دیتا ہوں، بات کو ختم کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ امیر المومنین، صحابہ کے اندر کتنا بڑا مقام کہ دوسرے خلیفہ راشد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب، اور اتنے سخت تھے اسلام سے متعلق کہ بالکل کوئی موقع چھوڑتے ہی نہیں تھے اسلام کی توہین کا اور اسلام کی تذلیل کا، اسلام کو دبانے کا نہیں چھوڑتے تھے، اور بڑے سخت مزاج تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی فکر میں رہتے تھے کہ اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو حضور نے جمعرات کے دن دعا مانگی کہ اے اللہ عمر بن خطاب کو اللہم اعز الاسلام، اے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما۔ عمر بن خطاب یا عمر بن ابو جہل جو ہے، عمر بن حشام اس کا نام تھا، کہ یا اللہ ان دونوں میں سے کسی کو ہدایت دے، جو تجھے پسند ہو اس کو پسند کر کے اس سے اسلام کو قوت عطا کر، عزت عطا فرما۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی۔ تو ادھر ابو جہل نے مشورہ کیا، اس نے کہا کہ جی کون حضور کو قتل کرے گا؟ معاذ اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قتل کرے گا تو اس نے اس پہ انعام رکھا 100 اونٹ،
100 اونٹ اور 1000 اوقیہ چاندی. کتنی ساری چاندی؟ تو 100 اونٹ اس نے انعام رکھا کہ جو حضور کو قتل کرے گا معاذ اللہ. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسی مجلس میں بیٹھے ہو، انہوں نے فوراً اپنی تلوار لی. انہوں نے ایسے کام ہی کوئی نہیں، انہیں پوچھ لینا. وہاں سے اٹھے اور ابو جہل خوش ہو گیا. اس نے کہا آج کام ہو گیا، آج کام ہو گیا کہ مکہ کا سب سے طاقتور بہادر شخص اٹھا ہے، یہ ناکام نہیں آئے گا. اب قرآن کی سنو کہ قرآن کس طرح دلوں پہ اثر کرتا ہے. اور سب سے بہادر، سب سے سخت، سب سے نڈر شخص وہاں سے اٹھا ہے اور وہاں سے اٹھ کے حضور کے قتل کے ارادے سے اپنی تلوار ہاتھ میں لے کر چل رہا ہے.